آرمی چیف نے ایک وارننگ جاری کی ہے. سوشل میڈیا جو ہے نا کافی پرابلمٹک بنا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کیا اپنی طرف سے کہ مطلب یہ اس سے بہتر تھا آپ نہ کرتے آپ احتجاج. انہوں نے شریعت و مروت کو کہا کہ اب تم میرے 12ویں کھلاڑی بن گئے. آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہر قسم کی سپیس ملے لیکن اس کے لیے جائیں گے آپ کور کمانڈر ہاؤس کے دفتر. یہ لارجر دین لائف یا یہ مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش مت کیا کریں. اب یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ آرمی چیف کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. ہماری ہی تو فوج ہے, ہماری فوج ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کیا اپنی طرف سے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے وہ احتجاج کیسا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے ایک وارننگ جاری کی ہے, اور وارننگ کس کو جاری کی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو بڑی اہم خبریں ہیں, اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خبریں کافی زیادہ ہیں, میں ذرا سپیڈ تیز رکھوں گا تو ذرا غور سے سنتے رہیے گا. ایک تو جناب وفاقی حکومت کی جانب سے 1 مئی سے مہنگائی کی ماری عوام کو معمولی ریلیف ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ شاید تھوڑی سی کم ہو جائے گی. 5 روپے تک پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت 8 روپے 48 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 8 روپے 27 پیسے فی لیٹر تک کی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی پیٹرول جو ہے وہ 1 روپے 86 پیسے $1.86 سستا ہو کر $160 فی بیرل کے اوپر آ گیا ہے, اور ڈیزل بھی اس کے اندر بھی جو ہے کمی ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جناب بڑی زبردست پرفارم کر رہی ہے, اور ایک موقع کے اوپر اس نے جو ہائی لگایا آج وہ 72,862 پوائنٹس کا تھا. پازیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہی ہے. 73,000 کے فگر کو جو ہے اب وہ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. گڈ سینٹیمنٹ گوئنگ آن اوور دیئر. ادھر دوسری جانب مہنگائی کے اندر ہفتہ وار جو ہے تھوڑی سی کمی ریکارڈ کی گئی ہے, اور 1.10% اس کے اندر کمی ریکارڈ کی گئی ہے. مہنگائی کی مجموعی شرح جو ہے وہ 26.94% کے اوپر آ گئی ہے. ہلکا ٹرکل افیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے مہنگائی. دیکھیں سنگل فگر کا ہمیں تو انتظار ہے کہ 10% سے نیچے جو ہے وہ کب آتی ہے. اس کے علاوہ جناب سندھ حکومت نے ٹیکس چوروں کے نام اخبارات میں شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ہے کہ ٹیکس چور ملکی خوشحالی کے دشمن ہیں, ان کو بخشا نہیں جائے گا. ٹیکس چوروں کے نام اخبارات میں شائع کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوروں کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کے بھی اقدامات کریں گے. آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ اسٹیپ. میں ٹیکس چوری کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1:10 کا ریشو اگر آپ مارکنگ اٹھا کے دیکھیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 10 کی مارکنگ میں ٹیکس چوروں کے حوالے سے پاکستان کے قوانین یا یہاں پہ جو شکنجہ ہے نا وہ شاید 2 کے اوپر ہوگا. مطلب 10 میں سے آپ 2 مارکس دے سکتے ہیں. آپ کو اس کو 10 میں سے 11 کے اوپر لانا پڑے گا. اگر آپ نے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے نا تو ٹیکس کے حوالے سے اس کو 10 کے بھی اوپر جانا پڑے گا. آپ کو اتنا سخت کرنا پڑے گا. بہت سے ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ کہانی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی, بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اس کے علاوہ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں. انشاءاللہ عوام کے تعاون سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. منفی, اب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, اس کو ذرا غور سے ڈیکوڈ کیجیے گا. منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے. سوشل میڈیا ٹرولز آپ جانتے ہیں سب سے بڑی بریگیڈ جو ہے وہ کس کے پاس ہے, کس سیاسی جماعت کے پاس ہے, اور کون آرمی چیف کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا. آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آئی نوٹس دس تھنگ کہ ریسنٹلی جب کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اس کے اندر بھی کچھ اس کا ذکر تھا. آرمی چیف کی جانب سے جو کوٹیشنز آ رہی ہیں اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا کافی پرابلمٹک بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایکس جو ہے یعنی کہ ٹویٹر جو ہے اس کو بھی کافی دیر ہو گئی ہے بند ہوئے ہوئے, اور اس پہ کورٹس بھی بار بار آرڈرز دے رہی ہیں, بار بار سوال. پہلے تو مانا نہیں جا رہا تھا کہ جناب ٹویٹر جو ہے وہ کیوں بند کیا گیا ہے یا کس نے بند کیا ہے. بعد میں پتہ لگا جناب فلاں وہ منسٹری نے جو ہے وہ بٹن اس کو آف کیا ہوا ہے. تو بار بار ایک کنسرن لگ رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس کے جو ٹرولز ہیں ان کو کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ ان ٹرولز کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے آزاد اراکین قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے. بیسکلی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ جو اس کا جو فریم باہر آیا ہے, جو بورڈ باہر آیا ہے, اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ چکا ہے. علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں جنہوں نے ابھی ضمنی الیکشن جیتا تھا قومی اسمبلی کی, انہی کی سیٹ کو جو ہے دوبارہ کلیم کیا تھا, تو وہ گھوڑے کے نشان کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا, تو وہ گھوڑا جو ہے اب قومی اسمبلی پہنچ گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں 82 آزاد ارکان قومی اسمبلی شامل ہوئے ہیں, جس میں پنجاب کے 49 اور خیبر پختونخوا کے 33 ارکان ہیں. سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی, جبکہ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. مسلم لیگ نون 120 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 71, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 21, جے یو ایف اے کے 11 اور مسلم لیگ کاف کے 5 ارکان ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے 4, مجلس وحدت المسلمین, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک رکن وہاں پہ موجود ہیں. مسلم لیگ ضیاء, بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ممبر کی تعداد بھی ایک ہے, اور 7 آزاد اراکین ہے. اب اس کے اندر خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی لیگل ریمیڈی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی کہ جی وہ جو نشستیں ہم سے لے لی گئیں ان کو نہیں ملی نا, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو مخصوص نشستیں تھیں مائنورٹیز کی اور خواتین کی, وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ جی گھوڑا تو موجود ہی نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ مان لیا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اب موجود ہے, پارلیمانی نظام کے اندر موجود ہے, قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے, تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا کلیم اب داخل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے کورٹس کے اندر جا کے کہ جناب ہمیں ہماری نشستیں دی جائیں. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم یہ آ رہی ہے, جو میری چند قانونی اور آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ونس the seats have been allocated, یعنی کہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور ان سیاسی جماعتوں میں جب وہ سیٹیں آلریڈی ایلوکیٹ ہو گئی ہیں, تو ان خواتین اور اقلیتی جو نشستوں کے اوپر بیٹھنے والے افراد ہیں ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. ظاہری بات ہے پھر آپ کو ان سے وہ سیٹیں لینی پڑیں گی اور ان کو وہ سیٹیں دینی پڑیں گی. تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر پھر بھی ابھی مارجن ہے, وہاں پہ حلف نہیں لیا گیا, اور وہاں پہ کلیورلی آپ کہہ لیں یا کننگلی, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہاں پہ اب تک اجلاس ہی نہیں بلایا گیا, اور اجلاس بلا کے ان مخصوص نشستوں کے اوپر حلف لینے ہی نہیں دیے گئے. گھوڑا وہاں پہ بھی پہنچ چکا ہوا ہے, گھوڑا اب وہاں پہ بھی پہنچ چکا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بازی کافی حد تک فیور میں آ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اگر اس سلسلے میں جو ہے ان کا روٹ کلیئر ہوتا ہے. لیکن روٹ کے اندر چند اس وقت روڑے اٹکے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پرابلم آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی دھاندلی, جو ضمنی انتخابات کی دھاندلی تھی, اس کے خلاف جو ہے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. لاہور سمیت مختلف شہروں میں یہ احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ پلان کیے گئے تھے, سوائے خیبر پختونخوا کے, جہاں پہ اوبویسلی آپ کی پوری مشینری, گورنمنٹ مشینری بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی. ہارریبل شو, آئی ہیو ٹو سے ہارریبل شو. خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر جو میرے پاس ویڈیو فوٹیج آئی, جس میں بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب صاحب دونوں اس کے اندر موجود ہیں, تو ان کے ساتھ جتنا کراؤڈ تھا, میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے کہ مطلب یہ اس سے بہتر تھا آپ نہ کرتے آپ احتجاج. یہ تو مطلب اٹ از این امبیرسمنٹ. میں فرینکلی اسپیکنگ پاکستان تحریک انصاف سے بہت سی چیزوں پہ اختلاف, لیکن اتنی چھوٹی جماعت نہیں ہے جس قسم کا احتجاج دکھائے جا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں, کیونکہ یہ امبیرسمنٹ ہے. جتنے لوگ میں نے دیکھے وہ امبیرسمنٹ ہے. مجھے نہیں پتا اس کا کون ذمہ دار ہے. اٹ از بیڈ پلاننگ, بیڈ ایڈورٹیزمنٹ یا کیا, مطلب مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن بہت ہی خراب کراؤڈ جو ہے وہ ان دونوں, اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین ہے اور ایک جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے. اس سے زیادہ سینئر عہدے کیا ہونے ہیں پارٹی کے اندر, لیکن لوگ نہیں اکٹھے ہو سکے. اس کے علاوہ جناب سندھ ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو 28 اپریل کو باغ جناح کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت وہاں سے نہیں مل سکی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سماعت کی. انہوں نے پوچھا کہ جی کب تک یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ انہیں جلسے کی اجازت دیں گے. انہوں نے جو مقامی انتظامیہ ان سے پوچھا. اس پہ سرکاری وکیل نے کہا جی 1 مہینے کا وقت بتایا جا رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی حال ہی میں شہر میں کوئی جلسہ ہوا ہے. اس پہ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے جواب دیا کہ جی 2 روز پہلے مرکزی مسلم لیگ نے شارع قائدین پر جلسہ کیا ہے. ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے کہا کہ ہم نے کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں. اللہ جانے یہ جانے, آپ اپنے دفتر میں بیٹھیں
آپ بتائیں بلا اجازت جلسہ کرنے پر آپ نے کیا کارروائی کی؟ کیا ڈنڈے برسائے، رینجز کا استعمال کیا؟ اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اجازت نہ دینے کی کوئی معقول وجہ بتائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں، یہ نہ ہو کہ کل آپ معاملات کو سنبھال نہ سکیں۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا آپ لوگ بھی احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے، ہم آپ کے حق میں آرڈر بھی کر دیں تو کل آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ بھی ضد نہ کریں اور ایک ہفتہ مزید دیکھ لیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت جو ہے 7 مئی تک فی الحال ملتوی کر دی۔ تو دوسری جانب عمر ایوب صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں احتجاج وغیرہ کی بات کر رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی پنجاب میں ہمارے کارکنان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یہ لوگ قیدی وین کے دروازے کھول کر کھڑے ہیں، ہم پی ٹی آئی کی پابند سلاسل خواتین کے لیے ریلی نکالنا چاہتے ہیں، پنجاب میں ہمارے کارکنان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں اور دفتروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کل رات کو ندیم ملک صاحب کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی عمران خان کا ڈی چوک کا دھرنا 2 ججوں نے ریورس کروایا، ان 2 ججوں نے عمران خان سے رابطہ کیا اور گارنٹی دی تھی کہ دھرنا ریورس کر لیں، آپ کی باتیں مان لی جائیں گی۔ عمران خان نے 4 لوگوں کو یہ بات بتائی تھی، اگر عدالت نے انہیں بلایا تو وہ مزید تفصیل بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ویسے میں نے واڈا صاحب کا نا ایک کمال دیکھا ہے کہ واڈا صاحب نا ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد نا ایک آدھی شرلی چھوڑتے ہیں اور ایک دم جو ہے وہ خبروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ انفارمیشن تو واقعی ان کے پاس بہت ہوگی، یہ نو کویسچن اباؤٹ دیٹ، بیکاز ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے کلوز سرکلز کے اندر وہ رہے ہیں، تو انفارمیشن تو ان کے پاس واقعی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس انفارمیشن کو اوتھینٹیکیٹ کس طرح کیا جائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور یہ جو جج انہوں نے کہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک جج جو ہے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، انہوں نے ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک جج سپریم کورٹ میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ کون سے سٹنگ جج ہیں جن کے بارے میں فیصل واڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ کے اندر اور بھی نیوز آؤٹ لیٹس نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، اس میں علی امین گنڈا پور اپنے ہی بعض صوبائی ارکان سے ناخوش ہیں، جس کی رپورٹ انہوں نے عمران خان کو پیش کر دی ہے۔ اور جنگ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو مشال یوسف زئی اور خالد مروت سے متعلق شکایات سے آگاہ کیا ہے۔ اب یہ جو خالد مروت ہیں یہ شیر افضل مروت صاحب کے بھائی ہیں، تو جنگ اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ان دونوں کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کوئی اچھی رپورٹ نہیں دی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور مشال یوسف زئی کے حالیہ تنازعات اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی بتایا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو مشیر آئی ٹی خالد مروت سے متعلق شکایات اور محکموں میں بے جا مداخلت سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ عمران خان نے صوبائی ممبران کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور مشال یوسف زئی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے کہا کہ آپ اپنی ٹیم بنانے میں آزاد ہیں۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ پارٹی نظریے کے خلاف اقدامات پر ان لوگوں سے باس پرس کریں، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ علی امین سینئر صوبائی قیادت سے مشورے کے بعد کابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیں۔ تو 2 لوگ جو ہیں وہ فی الحال لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر لال بتی جل رہی ہے اس خبر کے مطابق کہ کہیں ان کو جو ہے وہ فارغ نہ کر دیا جائے۔ بائی دا وے شیر افضل مروت صاحب کے بھائی جب نامنیٹ بھی ہوئے تھے تو بڑی تنقید ہوئی تھی، اس وقت بہت تنقید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چند کارکنوں نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہاں پہ یہ وہی والی سیاست جو ہے وہ مطلب چل رہی ہے رشتہ داروں کو نوازنے والی، کہ یہاں پہ پرانے ورکرز جو ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا اور شیر افضل مروت کے بھائی کو جو ہے وہ اس طرح کیبنٹ کے اندر ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اب دیکھیں مزید اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ عادل راجہ نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ عادل راجہ کہتے ہیں کہ جی سینئر لیڈرشپ آف پی ٹی آئی کلیمز دیٹ شیر افضل مروت واز thrashed by عمران خان at Adiala jail yesterday. Imran Khan grilled Sher Afzal Marwat over his behavior. Imran Khan said to Marwat, I used to call Maryam Nawaz my team's 12th player, but now you have become our 12th player. Imran Khan declared Marwat as a source of shame. Claimed senior PTI leader Marwat was said to be speechless. اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ اس ٹویٹ کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈروں سے ان کی بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کی کافی کلاس لی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے،
اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی میں مریم نواز کو اپنی 12ویں کھلاڑی کہتا تھا, اور ایکچولی کل ہی میں نے یہ بات کہی تھی مریم نواز کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب اکثر اپنے تقاریر میں کہتے تھے, تو انہوں نے شیر افضل مروت کو کہا کہ اب تم میرے 12ویں کھلاڑی بن گئے ہو, تم میرے لیے جو ہے وہ ایک سورس آف امبیرسمنٹ یا شرم کے لیے کا ایک سورس جو ہے وہ بن گئے ہو. تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایکچولی خود بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں لب کشائی کی تھی میڈیا سے آ کے کہ جی سعودی عرب والا جو میرا بیان تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کافی خفگی کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے. تو اب کچھ ایسی ٹویٹ, کچھ ایک اور اینگل سے ٹویٹ جو ہے وہ یہ عادل راجہ بھی جو ہے اس سلسلے میں کر رہے ہیں. البتہ شیر افضل مروت صاحب نے آگے سے ایک اور ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا نہ کوئی سورس کوٹ ہوتا ہے, ہر خبر جھوٹی ثابت ہو رہی ہے, میڈیا خدا کے لیے ذمہ داری کا ثبوت دے, یہ اپنی خبروں سے پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر وقت کسی نے بات نہیں کی ہوتی, جی ذرائع کہہ رہے ہیں, ذرائع اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ کے, ہر خبر جھوٹی ہوتی ہے, یہ کس طرح کے ذرائع ہیں, کون سے ذرائع, سورس کو کوٹ کرنا چاہیے. اور میرے بھائی یہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کون سے صحافیوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں یا کون سے جرنلسٹ کے ساتھ, یہ سورس کوٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے بھائی. یہ صحافت کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کہ سورس آپ کوٹ نہیں کرتے, اور پوری دنیا کے اندر بہت سی ایسی خبریں آتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ سورس کوٹ نہیں ہوتا. آپ کا لیڈر جو ہے نا, جب وزیر اعظم بنا تھا نا, اگر آپ اس کی جڑ اٹھا کے دیکھ لیں, میں اب آپ کے سامنے ایک مثال رکھ لیتا ہوں, وہ تھا پینما کیس. پینما کیس کے اندر نواز شریف کی نااہلی ہوئی, پینما کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی, وزارت عظمیٰ سے اترے, 2017-2018 میں ٹوٹل بیشنگ ہوتی رہی نون لیگ کی, اور اس کی جڑ کہاں سے تھی؟ پینما کیس. پینما کیس کہاں سے بنتا تھا؟ بیسکلی جو سٹوری تھی وہ لیک ہو گئی تھی کہ جی پینما کے اندر جو اکاؤنٹس ہیں ان لوگوں کے یہ نام ہے. اب اس کے اندر سورس کا پتہ تھا, اس میں آپ کو سورس بتائی گئی تھی جی فلاں بندے نے یہ سٹوری جو ہے وہ لیک کی ہے. نہیں ہوتا. یہ صحافت کا ایک اصول ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی سورس کو ریویل نہیں کرتے. تو اپنی ڈیفینیشنز برائے مہربانی جرنلزم کی نہ نکالیے, کسی اچھے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ جائیے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی جان جرنلزم کے چند اصول ہوتے ہیں. ہاں, خبر اگر فیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ غلط ہوئی ہے, جا کے قانونی کارروائی کیجیے اس کے خلاف, اور دیکھیے عدالت پھر کیا فیصلہ دیتی ہے. عدالت آپ کے حق میں دیتی ہے یا دوسرے کے حق میں دیتی ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, تو وہ آپ کریں, 100 دفعہ کریں. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے فوج سے تعاون مانگنے کی تصدیق کر دی ہے. یہ جناب ڈان نیوز کے پروگرام میں بیرسٹر سیف موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج اپنی ہی ہے, ان سے رابطے رکھنا غلط نہیں ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ خبریں کچھ آئی تھیں کہ صوبائی حکومت ایک طرح سے وفاق کے ساتھ چلنے والے تنازعات, خاص طور پہ پیسے کے حوالے سے کور کمانڈر صاحب یا عسکری ادارے سے مدد دے رہی ہے, اس طرح کچھ ہوا ہے؟ تو انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فوج کسی اور ملک کی فوج ہے اور اس سے رابطہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ تاثر غلط ہے اور میرے خیال میں اس تاثر کو ٹھیک ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ فوج سے کسی معاملے میں بات کرنا ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے بات کرنا ہے, میرے خیال میں وہ غلط نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج سے ہماری کیا بات ہوئی, فوج سے ہماری بات چیت یہ ہوئی ہے کہ وہ سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ فوج بھی ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ہم بھی اس میں ایک کردار ادا کریں. ہم فوج سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اداروں کو کیسے مضبوط کریں. جب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, رقم اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم یقیناً اپنے فرائض سے اس طرح عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے جیسا ہمیں کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ فوج سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ بھی اپنے فرائض انجام دیں, ہم بھی اپنے کام کریں گے, لیکن وفاق کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے ہیں, تو اگر فوج اپنے طور پر وفاق سے سیکیورٹی کی مد میں ہماری بات کر سکے تو بہت بہتر ہے. اچھا, میں آپ کو اس میں تضاد میں بتاتا ہوں, اس میں ایک پرابلم کیا ہے. دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک عام کارکن سے آپ جب جا کے بات کریں گے نا, یہ میں لیڈروں کی بھی بات نہیں کر رہا, اوبیسلی یہ لوگ کیونکہ ایک پیڈسٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک پوزیشن لینی ہوتی ہے, لیکن آج آپ ایک کارکن کے ساتھ جا کے بات کریں گے نا تو, اور عمران خان صاحب نے خود بھی مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی نہیں بلکہ اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے, جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا جی بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے. ڈائریکٹلی بات کی انہوں نے, ڈائریکٹلی الزامات لگائے. آپ ایک کارکن کے جا کے پوچھیں گے, وہ کہے گا بھائی جان ہمیں جو پھینٹی پڑ رہی ہے نا وہ فوج کی وجہ سے پڑ رہی ہے, وہ ڈائریکٹلی کہے گا. مطلب وہ ظاہری بات ہے اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے نا, وہ ڈائریکٹلی بات کرے گا. تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا نا ایکچولی ایک دوغلا پن نظر آتا ہے, وہ میں بتاتا ہوں کس طرح. یہ کہتے ہیں ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, ہم نون لیگ سے بات نہیں کریں گے, ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے, یہ چور ہیں. یہی کہتے ہیں نا, یہ چور ہیں. اس کے بعد یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, چھوڑ دیجئے, باہر آ جائیے, قانون کے کٹہرے سے باہر نکل آئیے, اس عدالت میں. یہ آرمی چیف کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. آپ نوٹ کریں, یہ
وہ شکایت کریں گے لیکن ڈائریکٹلی ان کو کبھی نہیں کہیں گے بھائی جان آپ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیں, کبھی نہیں کہیں گے. یہ ان سے بات چیت نہیں کریں گے سیاستدانوں سے جن کے ساتھ یہ سارا دن بیٹھ کے اسمبلی کے فلور کے اوپر مطلب میرے خیال میں 15 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوں گے, بینچز آپس میں 15 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوں گے, ان سے نہیں بات کریں گے. لیکن کور کمانڈروں سے, فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس کی وجہ بھی بتائیں گے ہماری ہی تو فوج ہے, ہماری فوج ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ ہماری فوج ہے, اے سیاستدان کی ملیشیا تو آئے نا, وہ جو ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں بینچوں کے اوپر وہ کیا یوگسلاویا سے لے کر آئے ہوئے ہیں, وہ بھی تاڑے پاکستانی ہے نا. ان کے ساتھ جب آپ کو گلے شکوے ہوتے ہیں فوج کے ساتھ, لیکن آپ پھر بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کور کمانڈر, اگر آپ کہتے ہیں نا میں کور کمانڈر سے بات کر رہا ہوں, کسی بریگیڈیئر سے بات کر رہا ہوں یا میجر سے بات کر رہا ہوں, وہ میرے بھائی کبھی بھی اوپر سے اجازت کے بغیر آپ سے بات نہیں کر سکتا. وہ جب تک اسے ٹاپ سے اجازت نہیں ہوگی, گرین سگنل نہیں ہوگا. وہ گرین سگنل ہوتا ہے تو پھر آپ ان کے دفتروں میں گھس سکتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس سکتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں فوج کے ہیرارکی کو, آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ ٹاپ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک جگہ پہ عمران خان صاحب فوج پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, دوسری جگہ آپ کی ٹیمیں جا کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہیں. کریں, مجھے بیرسٹر سیف کی بات سے اختلاف نہیں ہے, ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چینل آف کمیونیکیشن سب کے ساتھ کھول کے رکھیں, لیکن جو سپیس پھر آپ فوج کو دے رہے ہیں, جو سپیس آپ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں, وہی سپیس پھر جا کے سیاستدانوں کو بھی دیجیے. کیونکہ سویلین بالادستی کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اسی ملک کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے انہی لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. آپ کو چاہیے, آپ کو جمہوریت ہے لیکن چاہیے عسکری قیادت کے تھرو ہے. انٹرسٹنگ بات آپ نوٹ کر رہے ہیں, آپ کو جمہوریت چاہیے, آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہر قسم کی سپیس ملے, لیکن اس کے لیے جائیں گے آپ کور کمانڈر ہاؤس کے دفتر پہ, السلام علیکم جی آ گئے ہیں ایسی ساڑھے نہ گل کرو, کریں 100 دفعہ کریں, ادھر بھی کر لیں, ادھر بھی کر لیں. کیونکہ کل کو جا کے آپ, اصل بات یہ کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی یو ٹرن مارنے ہیں, ایسا نہیں آپ نے وہاں یو ٹرن نہیں مارنا. آپ نے ایک زمانے میں اسی پرویز الہی کو, وہی پرویز الہی جو خود جو ہے, یہ پرویز الہی کا اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, جنرل مشرف کے ساتھ پوری ہسٹری بھری پڑی ہے, پوری کی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کے ساتھ جو ہے کس طرح اشتراک کیا. تاریخ ہے نا ان کے سی وی میں سے وہ ٹائم پیریڈ نہیں نکل سکتا پرویز مشرف کا. لیکن کرتے 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 آپ نے ان کو پارٹی کا صدر بنا دیا. آپ نے کہا بھاڑ بھائی سانوں کی ماضی ہے اس کا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, خیر ہے. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا, آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, بناؤ صدر, کوئی مسئلہ نہیں, چیف منسٹر بھی بناؤ, سب کچھ بناؤ. ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے آپ تیار ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے دنیا جہان کی آپ ان کو گالیاں دیتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. صادق سنجرانی کا معاملہ آیا اس کو الیکٹ کروانے کا, تو آپ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے. سو اس لیے یہ لارجر لائف یا یہ مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش مت کیا کریں. آپ کو سب سے بات کرنی پڑتی ہے اور آپ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کرتے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.